بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، او كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن عظیم کی ایک آیت پاک اور ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پڑھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ انہیں تو یہی حکم ہوا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے. اس میں نیت کا بیان ہے کہ جو بھی عمل ہو وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کسی غیر کا ارادہ نہ کیا جائے. غیر سے مراد وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہے، کوئی نفع مالی حاصل کرنا ہے، کوئی تعریف کی خواہش ہے، اور دیگر مذموم مقاصد بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ عمل نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کے لیے ہو. جتنا خلوص زیادہ ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا. اس لیے اجر کے درجات ہیں. 1 کا 10 تو ملتا ہی ملتا ہے اللہ کی رحمت سے، بعض اوقات 1 کا 700 اور بعض کو 1 کا بے حساب ملتا ہے. تو یہ تفاوت اور فرق خلوص کی وجہ سے ہے. اور میں اور آپ ملاوٹ والی چیز کو قبول نہیں کرتے ہیں اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. بہت زیادہ ملاوٹ ہو تو پھر اس کو رد کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، اور ملاوٹ والی کوئی چیز دے کر جاتا ہے تو اس کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. دودھ پانی والا ڈال کے دے دیا. ناپسندیدگی کا ہم اظہار کرتے ہیں. تو وہ خالق جو دلوں کے حال سے واقف، اس کے سامنے بندہ ریاکاری کیسے کر سکتا ہے؟ ریاکاری تو چھپ نہیں سکتی ہے. اللہ کو دکھاؤ جتنا دکھانا ہے، اس کو دکھاؤ. اپنے جیسے لوگوں کو دکھا کے کیا فائدہ، کیا حاصل؟ اس سے لڑتا بھی ہے، اس کی غیبتیں بھی کرتا ہے. بارہا آپ سے یہ بات ہو چکی ہے. اس کی شکل بھی اس کو اچھی نہیں لگتی ہے، اس کے لیے دل میں حسد کے جذبات بھی موجود ہیں، نہیں ہونے چاہیے لیکن ہیں. لیکن تعریف اسی کی چاہیے اس کو. یہ منافقت اور یہ دوغلا پن درست نہیں ہے. مخلصین لہ الدین، خالص کر دیں اس کے لیے اپنی عبادت کو، دین کو اس کے لیے خالص کر دیں. اس میں نیت کا، اخلاص کا بیان ہے. اور یہ جو چیز ہے وہ فرائض باطنیہ میں سے ہے، فرائض قلبیہ میں سے. خالص یعنی اخلاص ہونا جو ہے وہ فرائض قلبیہ میں سے ہے، اور اس کی ضد ریاکاری یا محرمات باطنیہ میں سے ہے. محرمات محرم کی جمع ہے، اور محرم کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کو حرام قرار دیا گیا ہو، اور باطنیہ سے مراد اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. تو بعض چیزیں خارج میں ہیں، چوری حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، بدنگاہی حرام ہے، رشوت حرام ہے، یہ ساری ظاہری چیزیں حرام ہیں. لیکن بعض چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس کو کہا جاتا ہے محرمات باطنیہ. اس سے بھی بچنا ضروری ہے. جب تک ہم ان سے نہیں بچیں گے تو قلب پاک نہیں ہوگا، اس کا تزکیہ نہیں ہوگا. نبی کریم تعلیمات لے کر آ گئے، اور آپ کا منصب مبارک یزکیہم، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باطن کے اعتبار سے انتہائی ستھرا کر دیتے ہیں، بالکل شیشے کی طرح پاک اور صاف. اور اس باطنی پاکیزگی اور ستھرے پن کا کے اثرات انسان کی ظاہری زندگی میں بھی بالکل نمایاں ہوتے ہیں، جس سے پھر معاشرے میں بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ کو حسد نہیں ملے گا، بغض نہیں ملے گا، کسی کی نفرت نہیں ملے گی، ظلم نہیں ملے گا. وجہ باطن پاکیزہ ہے. اس آدمی کے ضرر سے مخلوق محفوظ رہے گی. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جہاں ہم ظاہری گناہوں سے بچتے ہیں وہاں باطنی گناہوں کی پہچان اور معرفت بھی ضروری ہے. اس کی علامات اور تعریف کو جاننا، اور پھر اس کے اگر یہ وہ بری چیز ہم میں موجود ہے تو اس کا علاج ضروری ہے. تو اخلاص بہت زبردست چیز ہے، اور خلوص ہی ہونا چاہیے اس عظیم رب کی بارگاہ میں جس سے ہمیں بدلہ حاصل کرنا ہے.